شعور سے مراد اطلاع، انفارمیشن. ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہم خوش ہیں. تو جسمانی کیفیات میں وہ ساری تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جو خوشی سے متعلق ہمارے علم میں ہیں. مثلا شعوری طور پر ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے سارے متعلقین بھی خوش ہوتے ہیں. مثلا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے ماں باپ بھی غمگین ہوتے ہیں، دوست احباب بھی غمگین ہوتے ہیں، اور ماحول پر ایک سوگواری چھا جاتی ہے. یہ عمل مسلسل ہے. ہر آدمی جانتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے. ہر آدمی اس بات سے واقف ہے کہ کسی کا باپ اور ماں سدا نہیں رہتے. مسلسل ایک عمل ہے. اس عمل کا جب ظہور ہوتا ہے تو ہمارے اوپر مخصوص قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کیفیات بھی مستقل نہیں ہیں. مثلا کسی کا باپ مر گیا، اب یہ تعلق خاطر کی بات ہے. اگر تعلق خاطر زیادہ ہے وہ اس کو مہینہ پر یاد کر لے گا. تعلق خاطر کم ہے اسے 10 دن یاد کر لے گا. تعلق خاطر بالکل ہی نہیں ہے وہ اسے 10 دن یاد بھی نہیں کرتا. مجھے وہاں ایک صاحب نے سنایا لندن میں، یہ وہ ان کے ایک دوست سے فیکٹری میں کام کرتا تھا انگریز، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا انگریز سے، تو وہ کام پہ آ گیا، اس نے چھٹی نہیں کی. تو اس نے کہا بھائی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تم نے چھٹی نہیں کی؟ کہ نہیں، وہ تجہیز و تقسیم کا انتظام وہاں گورنمنٹ کرتی ہے کہ مجھے انہوں نے 2 بجے کا وقت دیا ہے کہ جنازہ تیار ہو جائے گا، میں 1 بجے چلا جاؤں گا. کیا ضرورت وہاں میں بیٹھے ہوا روتا رہوں، اپنا کام کروں گا. یہ بات مذاق نہیں، ہنسنے کی نہیں ہے. یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی اٹیچمنٹ ہے کسی بندے کے ساتھ، جتنی بھی آپ نے کر لی شعوری طور پر، اسی مناسبت سے آپ کو دکھ ہوگا، رنج ہوگا یا خوشی ہوگی. اب محلے میں 4 گھر ہیں، پڑوس کے کا تمہارا دوست ہے، اس کا باپ مر گیا، کیا آپ کو وہی تکلیف ہوتی ہے جو آپ نے باپ کے مرنے سے ہوتی؟ کیوں؟ باپ تو باپ ہے، آپ کا قریبی دوست بھی ہے، آپ کا محسن بھی ہے، آپ کے وہ کام بھی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باپ سے زیادہ آپ کے کام آیا ہو وہ دوست، لیکن آپ کے اوپر وہ کیفیات مرتب نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ خوشی اور غم دونوں کیفیات کسی بھی طرح زیر بحث نہیں آتی، بجز اس کے کہ آپ کا کسی چیز سے اٹیچمنٹ کتنا ہے، آپ کسی چیز سے کتنے قریب ہیں یا آپ کسی چیز سے کتنے دور ہیں. اب خوشی کا جو تصور ہے وہ اس کو آپ یوں کہیں گے کہ اگر قربت ہے تو اس چیز کے کھو جانے سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر اس چیز میں آپ کا دل لگا ہوا نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو آپ نہ غمگین ہوں گے نہ خوش ہوں گے. اب اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی آدمی کو 1000 روپیہ دے دیں، آپ کو اس کا کوئی رنج نہیں ہوگا. اگر خوشی نہیں ہوگی تو رنج بھی نہیں ہوگا. کوئی آدمی دھوکے سے آپ سے 10 روپے لے لے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے بیوقوف بنا کر 10 روپے لے گیا ہے، اس 10 روپے سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچے گی کہ جس سے ہو سکتا ہے آپ کے اعصاب بھی مزمحل ہو جائیں. دوسری صورت یہ ہے
کہ آپ کسی کو 5,000 روپے دے دیں، دوستی میں دے دیں، اللہ کے لیے دے دیں، خیرات کر دیں، خوشی سے دے دیں، دے دیے آپ نے 5,000، لیکن آپ کا 500 روپے کا نوٹ آپ رکھیں اور وہ گم ہو جائے تو آپ اسے ڈھونڈیں گے، گھر میں تذکرہ کریں گے، کہاں گیا، کس طرح گیا۔ بسا اوقات وہ 500 روپے کا نوٹ آپ کی جان کا روگ بن جائے گا، آپ کئی دن کے بعد بھولیں گے۔ کیا 5,000، 10,000 اور 500 روپے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بات وہی ہے کہ جب آپ نے 5,000 روپے کسی کو دیے تو آپ کے ذہن میں جو قربت تھی پیسے کی، اس کو آپ نے اپنے ارادے و اختیار سے منقطع کر دیا۔ لیکن جب آپ کا 500 روپے کا نوٹ کھویا گیا تو آپ کے ذہن میں جو روپے سے قربت تھی وہ چونکہ ختم نہیں ہوئی آپ کے ارادے کے تحت، اس لیے وہ 500 روپے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ خوشی کا تعلق یا غم کا تعلق کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی فارمولہ کام نہیں کر رہا ہے، بدل اس کے کہ آپ کا تعلق کس حد تک ہے۔ اب جسمانی طور پر آپ آ جائیں، جیسے میں نے ابھی پیسے کی مثال دی، اس ذریعے آپ کا اپنا جسم یہ ہے، اس جسم سے آپ کو ایک تعلق ہے پیدائشی۔ 20 سال کی عمر میں آپ یا 18 سال کی عمر میں آپ اس قدر باشعور ہوتے ہیں کہ آپ زندگی کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرتے ہیں، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اس جسم سے 20 سال پرانا ہے، اس لیے جب بھی کچھ آپ سوچیں گے جسم میرے پاس آ جائے گا۔ اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کے جتنے دن بنے اور 20 سال کے جتنے گھنٹے بنے، 20 سال کے جتنے منٹ بنے، وہ سب آپ کی دلچسپی کا مرکز رہے جسم کے ساتھ۔ ظاہر ہے آپ نے جب اس کو مرکز بنا لیا، ہر قسم کی خوشی کا مرکز بنا لیا، غمی کا مرکز بنا لیا، بیماری کا مرکز بنا لیا، صحت کا مرکز بنا لیا، تو جب بھی آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کا یہ تعلق ہے 20 سالہ، اس تعلق کی اہمیت کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ آپ اینک لگائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے جسم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے جب بھی جسم زیر بحث آئے گا تو آپ لا علمی میں سفر کرنا شروع کر دیں۔ یہ جسم کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ لگ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں روٹی کھا رہا ہوں، آپ روٹی نہیں کھا رہے، شعور روٹی کھا رہا ہے، اور اگر جسم فی الواقع جسم کی حیثیت ہے تو جب شعور اس جسم سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ صحت مند کیوں نہیں ہوتے؟ آپ قوت فیصلہ آپ کی کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ کہتے بڑے بڑے اپنے فیصلے کر دیے۔ تو سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے بنیادی بات یہ کہ پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جسم کوئی چیز نہیں ہے، جسم ایک ذریعہ ہے کسی چیز کے اظہار کا۔ مثلا لاؤڈ اسپیکر ہے، اور لاؤڈ اسپیکر تو موجود ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاؤڈ اسپیکر ذریعہ ہے تقریر کا۔ اگر کوئی مقرر مائک کے سامنے بیٹھ کے تقریر نہ کرے تو لاؤڈ اسپیکر کی کوئی اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہ کتنا ہی اعلیٰ ہو، کتنا ہی اچھا ہو، لیکن لاؤڈ اسپیکر کی حیثیت جو ہے وہ تابع ہے مقرر کی۔ کوئی مقرر تقریر کرے گا
تو لاؤڈ اسپیکر سے آواز نشر ہوگی. اسی صورت سے اگر آپ کا شعور اطلاع فراہم کرے گا تو جسمانی تقاضے مرتب ہوں گے، اور اگر آپ کا شعور رہنمائی نہیں کرے گا، آپ کا شعور آپ کو اطلاعات فراہم نہیں کرے گا، تو جسم کی حیثیت جو ہے وہ اس لاؤڈ اسپیکر کی ہے جو بغیر مقرر کے ہے، وہ بغیر